أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ العظیم۔ سورۃ الحجر معروف صورت ہے قرآن کریم کی، آیت نمبر 87 میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو عطا کی سبعًا من المثانی، سبع مثانی والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ اب اس میں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ سبع من المثانی سے مراد وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور وہ 7 آیتیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، کیونکہ اور کوئی سورت پڑھے کہ نہ پڑھے فاتحہ پڑھنی ہے، ہر رکعت کا یہ رکن ہے، ہر رکعت میں فرض ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ تو طے ہے نا، معروف ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی بھی اتنی ضرورت نہیں، لیکن تفصیل بھی انشاءاللہ تھوڑی سی ذکر کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کا اسم گرامی؟ سید مقصود احمد۔ سید مقصود احمد صاحب سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ماشاءاللہ سب نے اچھا پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورت جیسا کہ آپ سب کے سامنے ہے، سورۃ الفاتحہ، ایک مشہور و معروف نام اس کا ہے سورۃ الفاتحہ، اور فاتحہ کا معنی کھولنے والی، فاتح یفتح کا معنی کھولنا، اور فاتح جو کسی ملک کو کھولتا ہے اپنے قبضے میں لیتے ہیں فاتح، اور فتح ملک کو کھول لینا، اپنے قبضے میں لے لینا، اور اسی طرح اس صورت کو سورۃ الفاتحہ کے یہ قرآن کریم کھولتے ہی پہلی صورت ہے۔ اس کا ایک نام ہے فاتحہ جو کہ مشہور و معروف ہے، اور اسی کا ایک نام ہے کافیہ۔ کافیہ کا معنی جو کافی ہو جائے۔ آپ نماز شروع کریں اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع چلے جائیں گے، کافی ہے، آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ لیکن سورۃ الفاتحہ چھوڑ کر، یہ صرف 7 آیات ہے، اس کو چھوڑ کر آپ 7 سپارے بھی پڑھ کے رکوع کریں گے تو وہ رکعت نہیں ہوگی۔ بات واضح ہے یا نہیں؟ جتنا چاہیں قرآن پڑھتے رہیں، جب تک فاتحہ نہیں پڑھیں گے وہ رکعت نہیں ہوگی،
کیونکہ سورۃ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ تو یہ کافیہ بھی ہے، اور یہی صورت ام الکتاب، کتاب کی ماں، یعنی کتاب جو آگے قرآن کریم پورا تفصیل سے آنے والا ہے، اس سب کی بنیاد یہ ہے۔ ام الکتاب یا ام القرآن کہا گیا۔ اور اسی سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الشافیہ۔ سورۃ الشافیہ اور سورۃ رقیہ، یہ دو نام ایک ہی معنی کے تقریباً، شفا دینے والی یا رقیہ دم جو کہ کچھ پڑھ کے کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہی سورۃ الشافیہ اور سورۃ رقیہ دم بھی ہے۔ اور اس کو سورۃ شافیہ اور سورۃ رقیہ کیوں کہا گیا، اس کی بھی ایک بڑی خاص وجہ ہے۔ یہ شافیہ قرآن سارا شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا ہے، فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا جو کہ شفا ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن میں ہمارے لیے بے شمار خیرات و برکات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ دم کر کے اگر کسی پہ پھونک مار دیں تو یہ شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کا کلام سارا ہی شفا ہے، جیسا کہ ایک دو نہیں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھا، اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کرتے ہیں، پھر دو ایک واقعات میں ذکر کرتا ہوں کہ شفا کیسے ہے، یہ سورۃ رقیہ کیسے ہے، شفا کیسے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بچھو آیا اور اس نے آ کے ڈنگ مار دیا۔ قرآن کریم کے شفا ہونے کا ثبوت یہ حدیث ہے کہ بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے پانی اور نمک منگوایا، پانی اور نمک کو، پانی میں نمک کو گھولا اور اس جگہ جہاں بچھو نے ڈنگ مارا تھا وہاں نمک والا پانی آپ لگا رہے ہیں، اور ساتھ ہی قرآن کریم کی سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص اور معوذتین، دو حدیثوں میں الگ الگ، ایک میں قل هو اللہ اور معوذتین ہے، ایک میں سورۃ الاخلاص اور معوذتین ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ چاروں کل جو معروف ہیں، چاروں کل آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور پھونک مارتے جا رہے ہیں اس جگہ جہاں بچھو نے ڈنگ مارا، اور ساتھ ہی وہ نمکین پانی جو ہے وہ بھی آپ اوپر لگا رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بچھو کا سارے کا سارا زہر ختم ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی آپ کو شفا حاصل ہو گئی۔ اور آپ جو رحمت للعالمین ہیں، کبھی بھی کسی کو آپ نے برا بلا نہیں کہا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور بڑی آسانی سے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا، اور آپ طائف سے باہر نکل کر آئے، کھجوروں کے انگوروں کے ایک باغ میں آپ رکے، مالک نے کچھ انگور دیے، وہ طویل واقعہ ہے یہ سارا۔ جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کا انتظام بخشا ہوا ہے، یہ میرے پاس ملک الجبال ہیں، اور یہ آپ کو سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جو فرمائیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے ساتھ ان لوگوں نے جو سلوک کیا ہے ہمیں معلوم ہے اور ہم نے دیکھ لیا ہے۔ إِن شِئْتَ لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، اگر آپ چاہیں تو ان کے دائیں بائیں والے پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کو پیس کے رکھ دیں۔ یہ ملک الجبال کہہ رہے ہیں، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اگر آپ حکم دیں، اشارہ کریں، ہم ان کو چکی کے دو پارٹوں میں جیسے دانے پستے ہیں، ہم ان کو اس طرح پیس کے رکھ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، کافروں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اور ایسا ہوا، آج دیکھو کتنا بڑا طائف ہے،
یہ انہی کی اولاد ہیں۔ چلتے 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 اتنا بڑا شہر آباد ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا۔ آپ نے اتنی اذیت دینے والوں کو بھی نہ بد دعا کی، نہ گالی دی، نہ کچھ ایسا کیا، لیکن بچھو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الاقرب، اللہ بچھو پر لعنت کرے، لا یدع نبی ولا غیرہ، یہ نہ نبی کو معاف کرتا ہے نہ کسی دوسرے کو۔ ڈنگ مارا نا، ڈنگ مارا، تکلیف ہوئی، علاج کیا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نبی کو معاف نہیں کرتا، کسی دوسرے کو کیا معاف کرے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے لعن اللہ الاقرب لا یترک مصلیا ولا غیرہ، یہ بچھو اللہ اس پر لعنت کرے، نہ نمازی کو معاف کرتا ہے نہ بے نماز کو معاف کرتا ہے۔ آپ نبی بھی تھے اور اس وقت نماز میں بھی تھے، فرمایا نہ نمازی کو معاف کرتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس طرح ایک عام انسان کی حیثیت سے بھی تھی، جیسے کہ کوئی عام انسان ہوتا ہے۔ اب بچھو کسی کو لڑ کھائے تو عام انسان ہوگا، وہ فرشتہ ہوگا۔ کبھی سنا ہے کہ جبرائیل کو بچھو نے ڈنگ مارا ہو؟ فرشتے تو اس سے بالا ہیں، وہ ڈنگ مارے گا انسان کو، حیوان کو، کسی چلتی پھرتی چیز کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنگ مار دیا تو ہمارے یہاں عادت ہے اڑ جانے کی، اڑ جائیں گے، نہیں مانیں گے، بشر کا لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہمارے لوگ۔ قرآن کریم میں بہت جگہ مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے کہا کہ ہم نے نبی بھیجا تو لوگوں نے کہا ابشر یہدوننا وکفروا، کیا ہماری ہدایت کے لیے اب بشر رہ گئے ہیں؟ یہ کہا اور انکار کر دیا، کفر کر گئے۔ مشرکین مکہ، ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کو مخاطب کر کے کہا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے قل انما انا بشر مثلکم، ہے یا نہیں؟ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں جی نہیں، آپ نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، قرآن کریم پڑھا، اور جو موجود دوا تھی، نمک اور پانی بھی ایک دوا ہے، معلوم ہوا کہ دعا کر لینے میں حرج نہیں ہے، دوا جائز طریقے سے کریں، حرج نہیں۔ ساتھ قرآن پڑھا، دو چیزیں مل گئیں، دنیاوی دوا بھی اور روحانی دوا بھی، دونوں ملی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آئیے قرآن کریم کیسے شفا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آگے سفر میں ہیں، اور دوران سفر ایک ایسے مقام پر پہنچے، دیکھا کہ قبیلے کا سردار ہے، وہ قبیلے کے سردار اس گاؤں کے پاس سے آپ نے گزرتے ہوئے صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں یہاں رات کو رکنے دو، تو انہوں نے رکنے نہیں دیا، کہا کہ نہیں، نکلو یہاں سے آگے جاؤ۔ جیسے عموماً دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے، مان جائیں تو کیا کہتے ہیں، ہاتھی گزر جائے تو گزر جائے، رک جائے تو دم رک جائے۔ کہا جاؤ، صحابہ کرام کو نہیں بیٹھنے دیا گاؤں کے پاس۔ انہوں نے آگے جا کے ڈیرا لگایا۔ وہ اللہ والے لوگ ہیں، نہ کوئی خطرہ ہے نہ خوف ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا، وہ صحابہ ہیں۔ آگے جا کے ڈیرا لگایا، تھوڑی دیر کے بعد آدمی بھاگتا ہوا آیا، کہتا ہے ہمارے سردار کو بچھو نے یا کسی زہریلے کیڑے نے ڈنگ مار دیا ہے، ہم نے اپنا جو بھی ٹونا ٹنجر کیا کہتے ہیں اپنے گھروں میں جو بھی تھا وہ سارا کر لیا، ہمارا حکیم فارغ ہو گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تم اچھے لوگ لگتے ہو۔ اب اس نے بھیجا گیا جس کو، کہا کہ وہ لوگ اچھے لگتے تھے، اچھے لگتے تھے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی، انہوں نے کھانا نہیں مانگا، صرف رک جائیں گے، جنگل ہے تو یہ کچھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ رکنے کی اجازت نہیں دی۔ کہا تم اچھے لوگ ہو، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو ہمارے سردار کے لیے علاج کرو۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں چلیں گے، اگر تمہارے سردار کو فائدہ ہو گیا تو ہمیں کیا دو گے؟ اب طے ہو گیا کہ 30 بکریاں دیں گے،
30 بکریاں، ان کی قیمت آج بھی بہت ہے، اور اس وقت بھی 30 بکریاں کہیں تو بڑی قیمت بنتی تھی۔ صحابی گئے، کہتے ہیں کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور جو منہ میں لعاب ہوتا تھو کر کے اس پہ پھینک دیتا۔ سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا اور اس پر تھتکارتا رہا۔ تھوڑی دیر میں وہ آدمی ایسے ہو گیا، پہلے ایسے تھا کہ جیسے رسیوں میں جکڑا ہوا تکلیف کی وجہ سے، اور میرے دم کرنے کے ساتھ ہی وہ ایسے کھل گیا کأنہ نشط من العقال، جیسا کہ رسی میں باندھے ہوئے آدمی کی رسی کھول دی جائے تو وہ تازہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس طرح وہ آدمی تندرست ہو کے بیٹھ گیا۔ کہا لائیے ہماری بکریاں۔ ہمارے آج کل بعض لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، مولوی کو کھاتا دیکھ کر ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ مولوی کیوں کھا رہا ہے۔ ہماری فیکٹری چلے اچھا ہے، ٹرانسپورٹ میں ہماری 10-20 گاڑیاں چل رہی ہیں اچھا ہے، یہ کاروبار چل رہا ہے اچھا ہے، مولوی اچھی کھانا شروع کر دے۔ کہا یہ کیا کھا رہا ہے؟ کہتے ہیں جی مولوی کے لیے قرآن کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن پڑھاتے ہیں اجرت لیتے ہیں، جماعت کراتے ہیں اجرت لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، مولوی کو لکڑی کا بنا ہوا ہے، وہ تمہیں 5 وقت جماعت کرائے، 5 وقت تمہاری مسجد میں اذان کہے، تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کا احساس دلائے، اور اگر اس کو کھانے کے لیے کچھ تنخواہ لینا پڑتی ہے مجبوراً، تو اس میں کون سی نہونی بات ہے؟ ہر کوئی تنخواہ پہ کام کرے گا، مولوی کی تنخواہ سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اپنوں کو بیگانوں کو۔ یہ مولوی نے قرآن پڑھا کے کیوں لیا، مولوی نے جماعت کرا کے کیوں لیا؟ یہ دیکھیں، یہ تو صحابہ کرام ہے نا، یہ تو آج کا مولوی نہیں، 1450 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ صحابی ہے، کیا کیا انہوں نے؟ قرآن پڑھا، وہاں کوئی دعا نہیں گوٹی، کوئی انہیں نسخہ نہیں دیا، صرف قرآن پڑھا، اور 30 بکریاں لے کے آئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، راستے میں انہوں نے ارادہ کیا کہ بکریاں کوئی ایک آدھ درمیان سے ذبح کریں، کھائیں، اور وہ صحابہ تھے، جیسے آج کل بھی لوگ عرابی رہتے ہیں، جہاں چاہے بکری ذبح کی، کسی لکڑی پہ لٹکائی، نیچے آگ جلائی، وہ تو روسٹ بھی اسپیشل قسم کا ان کا ہوتا تھا۔ تو کوشش کی، ارادہ کیا کہ ہم ان میں سے کچھ گوشت بنا کے کھاتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، ہم نے یہ سورۃ الفاتحہ کا دم کر کے یہ 30 بکریاں لی ہیں، ان بکریوں کا ہمارے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اب امانت داری دیکھیں، کتنے ایماندار اور امانت دار لوگ تھے۔ یہ نہیں کیا کہ بکریاں تو 2-4 بھونوں کھاتے ہیں اور باقی کے بارے میں سوال کرتے رہیں گے۔ کہا نہیں، ان میں سے ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے جب تک سوال نہ ہو جائے اور اجازت نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا گوشت کھاؤ اور ہمارا حصہ بھی لاؤ، یعنی 30 بکریاں ہیں، ان کا گوشت تم کھاؤ اور اس میں سے کچھ بوٹیاں ہمیں بھی لو۔ اگر یہ قرآن کی اجرت لینا منع ہوتا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی اجرت لینا اس طرح منع ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اپنا حصہ نہ مانگتے کہ تم کھا لو، آپ نے اپنے لیے بھی طلب کر لیا کہ ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ رقیہ بھی ہے، دم بھی ہے، رقیہ بھی ہے، دم بھی ہے، اور شفا بھی ہے۔ کہیں تھوڑا 2-3 کرسیاں کٹھی کر کے بٹھا لو ساتھ میں۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العزت نے بہت ہی بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اسے سورۃ الحجر کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا سبع من المثانی۔ یہ مثانی کا معنی ہوتا ہے بار بار، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے، انڈیا کے چھپے ہوئے قرآن میں بھی 7 ہی ہیں، اور یہاں بھی 7 ہیں۔ تقسیم میں کچھ فرق ہے، تقسیم میں فرق ہے، کہیں بسم اللہ شامل کر کے 7، کہیں بسم اللہ نکال کے 7۔ تو ان 7 آیتوں کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور ساتھ یہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو دیں 7 آیتیں،
سبع من المثانی، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور اسی سورۃ فاتحہ کو قرآن عظیم بھی قرار دیا، یعنی یہ قرآن عظیم بھی ہے، صرف سورہ فاتحہ قرآن عظیم اس کا نام، اور اسی کا نام ہی سبع من المثانی۔ سبع من المثانی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو چاہے پڑھتے رہیں، فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو وہ رکعت نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کو یہ مقام بخشا ہے کہ یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے۔ دیباچہ کا لفظ سمجھتے ہیں نہیں؟ جو لوگ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پیش لفظ یا دیباچہ یا مقدمہ یا پریفیس بھی وہی ہے نا، کوئی نہ کوئی ان لفظوں میں سے جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کریم کے لیے سورۃ الفاتحہ ایک پریفیس ہے، دیباچہ ہے، مقدمہ ہے یا پیش لفظ ہے، اور اس پیش لفظ میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ہی بڑی خیر رکھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز قرار دیا۔ ہمارے لوگ تو نماز میں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اسی جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس صورت کو نماز قرار دیا قدسی حدیث میں۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہ لفظ آپ سورہ ذہن میں رکھنا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا کر لیا ہے یا تقسیم کر لیا ہے۔ اب صلاۃ کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے فاتحہ کو آدھا کر لیا۔ اب آگے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس پہ غور کریں تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سورۃ فاتحہ کا نام اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رکھا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اور آگے فرمایا کہ میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نبی اکرم سے فرماتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی تعریف اے اللہ تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ اثنا، ثنا کا لفظ ہے نا معروف، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میرے مجد اور عظمت کا ذکر کیا، اس کا اعتراف کیا، اسے مانا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری مجد اور عزت اور عظمت کا اقرار کیا۔ اور صحیح مسلم کی یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے فوض الی امر، فوض الی امر، میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ جب کہتا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ ہی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے، گویا کہ بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اور آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور فرمایا کہ یہ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہ اس میں ایک حصہ بندوں کا، ایک حصہ اللہ کا ہے نا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہو گیا۔ و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تجھ سے، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ فرمایا یہ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا ہے۔ والے عبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو بھی مانگے گا میں اسے دوں گا۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے
دو چیزیں ہیں یہاں تھوڑی سی توجہ طلب ہیں. ایک جیسا کہ آپ پڑھ رہے تھے سورۃ الفاتحہ تو عموماً لوگوں نے صحیح پڑھا. لفظ ولضالین جو ہے اس کو دو تین طرح سے پڑھا جاتا ہے. ہمارے پاکستان انڈیا میں جو ہمارے جیسے قاری ہیں میرے جیسے ان کا نہیں نکلتا. ضاد کی جو اصل پروننسیشن ہے نا تلفظ وہ عام آدمی سے نہیں نکلتا. سیدھی بات ہے. قاری جو ہیں تجوید پڑھے ہوئے وہ یہ تلفظ نکالتے ہیں. اور قاری کے علاوہ جتنے نمازی اور قاری قرآن ہیں یا جتنے بھی امام ہیں آپ دیکھیں گے کہ آئمہ سیدھا سیدھا ولضالین کہا کہ آسان ہے. نہ ہمیں اپنی زبان کو تکلیف دینی پڑے نہ اپنے آپ کو. ولضالین دوالین کا معنی یہ کہ یہاں دال ہے. کیا خیال ہے؟ جب دالین کہیں گے تو کیا حرف ہوگا؟ یہاں دال ہوگا یا نہیں؟ ضاد اور ذا اور ذال اور زا اور یہ کتنے حروف ہیں ملتے جلتے. ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں عموماً یہ ضاد کا لفظ جو ہے نا یہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. زا کی طرف چلا گیا, دال کی طرف چلا گیا, ذا کی طرف چلا گیا, لیکن ضاد نکالنا تھوڑا مشکل ہے. یہ کوشش کریں کہ یہ لفظ صحیح کر لیں. کوئی اتنا لمبا کام نہیں. ہم نہیں کہتے کہ پورے قرآن کی تجوید ابھی سارے پڑھ لو. پڑھو آہستہ آہستہ جیسے جیسے اللہ موقع دے, لیکن کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ دال چلے گا تو کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آدمی کسی لفظ کو استعمال کرے اور دال ہی وہاں بھی ڈال دے تو تکلیف بھی ہو سکتی ہے. ابھی یہی لفظ جو ہے ضاد, اس کو دال یہاں ہم نے پڑھ لیا. مرض بیماری, مرض اور بیماری جو ہے وہاں کیا ہے؟ ضاد ہے نا. اسے بھی اگر ہم دال پڑھ لیں تو کیا ہو گیا؟ عورت کو بتانا یہ ہے کہ اس عورت کو بیماری لگ گئی ہے تو کہنا ہوگا کہ عورت کو مرد لگا ہوا ہے. اب کھانا آ جائے گا آپ کے ٹیبل پہ. بات میری سنیں توجہ سے کہ عورت کو مرد لگا ہوا ہے. یہی کریں گے نا. جب ضاد کو صحیح نہیں نکالیں گے تو معاملہ بہت الٹ ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ ضاد کی جو اصل پوزیشن ہے, جو اصل اس کا تلفظ ہے وہ نکال لیا کریں تاکہ سیدھا ہمیں بھی آسان لگتا ہے کہ ولضالین غیر المغضوب علیہم ولضالین یہ آسان لگتا ہے. تھوڑا سا ولد دال کی بجائے ضاد بنائیے. دال کے قریب ہو جائے کوئی بات نہیں, زے تک نہ لے کے جائیں. مصر میں اور پاکستان انڈیا میں یہ ضاد کو زے کی طرف لے جانا عام ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہ یہاں جو لفظ ہے اس لفظ کو اچھا صحیح کوشش کریں. یہ چونکہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور ہر روز پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, لہذا کم از کم یہ جو ہے نا تلفظ, اس کا تلفظ صحیح ہو جانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے پاک و ہند میں چل رہا ہے وہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. ویسے تو سب کا اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ہے انفرادی اور امام کی شکل میں. امام کے لیے اور اکیلے کے لیے سب مانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. اب ایک تیسری حالت ہوتی ہے اور وہ تیسری حالت ہے امام اور مقتدی ہیں, جماعت ہو رہی ہے, مقتدی کو کیا کرنا چاہیے. اب یہاں آ کے اختلاف کا کھاتا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو بہت سارے علماء, خاص طور پر جو علماء احناف ہیں, ہمارے پاک و ہند میں چونکہ احناف زیادہ ہیں, علماء احناف جو عموماً کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, قرات نہیں کرنی چاہیے, انہی میں سے ایک دو نہیں دسیوں علماء ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ ہی لینی چاہیے.
چاہے کسی بھی حالت میں پڑھ لے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب کے پیر ہیں، اہل حدیثوں کے بھی وہ پیر ہیں، اہل سنت کے بھی وہ پیر ہیں، ہمارے شافعی ہوں یا حنفی ہوں، سب کے پیر مشہور ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے محبوب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ امام کے سکتات میں پڑھ لی جائے۔ اب سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے مختلف انداز ہیں۔ سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کی وہ آیت جو دلیل کے طور پر وہ رکھتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کے حکم سے بھی آپ الگ ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ رکھنی ہوگی۔ اس آیت میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ آیت یہاں مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئی، وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مدینہ منورہ میں نازل نہ ہونے، مکہ میں نازل ہونے کا معنی یہ ہوا کہ اس کا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ تاکہ ان پر رحم کیا جائے۔ علی کل حال سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک یہ علامہ رشید شاہ ولی اللہ، ایک منٹ بس ختم ہو گئی بات۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام رکتا ہے نا، سانس لیتا ہے، سکتہ جس کو کہتے ہیں، سکتے میں فاتحہ پڑھتے جائیں، وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، وہ رک گیا نا، یہاں آپ کہہ لیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں، حنفی علماء ہیں، یہ بھی عالم ہیں، کہتے ہیں کہ جب سبحانک اللہم و بحمدک کی اللہ اکبر کے بعد اس کی باری ہے نا، سبحانک اللہ چھوڑ دو کیونکہ وہ تو سنت ہے، فاتحہ پڑھ لو کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تیسرے علماء کہتے ہیں کہ آمین کے بعد تھوڑا سا وقفہ امام دیتے ہیں، وہاں پڑھ لو۔ اور چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ بغیر آواز کے پڑھ رہے ہیں، امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ، اگر کوئی جگہ نہیں دینے والا تو ساتھ ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بھی بغیر آواز کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے روکا تھا پڑھنے سے، اسے بھی یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی نہ پڑھو، اسے بھی کہا کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا روزہ، نماز، ہر عبادت قبول فرمائے۔ یہ طویل طلب موضوع ہے، انشاءاللہ پھر بھی کبھی بات کریں گے۔ بارک اللہ۔